ایران امریکہ مذاکرات اسلام آباد میں جو ایک سٹیج تیار کیا گیا ہے وہ سٹیج ابھی تک رکھا ہوا ہے، برقرار ہے، کیونکہ ابھی بھی امکان ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ ایران اور صدر ٹرمپ کے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا، لیکن جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کے اکارڈنگلی تو ایران اپنے موقف پر قائم ہے۔ ذرا پہلے تو تھوڑا سا خبریں آپ کو ایک دو کر کے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ اسلام آباد آدھے سے زیادہ بند ہے اور ایک ہفتے سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، تمام سرکاری دفاتر ریڈ زون میں بند ہیں اور تمام بابوس اور ہمارے افسران بالا وہ سب کے سب گھر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں، اور ریڈ زون سے ملحقہ علاقوں میں جو دفاتر ہیں وہاں پہ بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو امریکہ سے 6 طیارے آئے تھے اور ان میں ساز و سامان تھا سیکورٹی کا، گاڑیاں واڑیاں، وہ ابھی تک نور خان ایئر بیس پر ہی ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں گئیں، اور اس بات کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ ابھی ہولڈ کریں، کوششیں کی جا رہی ہیں کہ شاید ایران جو ہے وہ قابو آ جائے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہماری غیر آئینی عدالت جو ہے وفاقی، وہ بھی بند ہے اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہ تو ہے ریڈ زون کی حالت۔ ہاں البتہ ہمارے جو خصوصی دستے تھے فوج کے وہ واپس بھجوائے گئے ہیں، ان کو ذرا ریلیکس کیا گیا ہے، جو ہی کوئی نئی اطلاع آئے گی اس کے اکارڈنگلی اگلا کام کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے مختلف بیانات دی ہیں اب تک، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے مختلف بیانات اور مختلف موقف آئے ہیں۔ جنگ بندی کے معاملے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنگ بندی میں جو توسیع کی گئی ہے یہ عارضی ہے، 3 سے 4 دن ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، لیکن پھر اگلا بیان آیا کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے، اور اس جنگ بندی کا جو توسیع کی گئی ہے یہ صدر ٹرمپ خود ہی فیصلہ کریں گے اس کو توسیع کب تک اس کو رکھنی ہے اور کب جنگ بندی ختم کرنی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے لیے کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبریں تو یہ دی گئی تھیں کہ ایران کے اندر اختلافات ہیں، لیکن اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ خبریں جو آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی امریکہ کے اندر بھی شدید ترین اختلافات بھی ہیں اور پریشر بھی بہت ہے، اور اس جنگ کو کسی بھی صورت میں امریکہ اور امریکی ادارے اپنی جنگ تصور نہیں کر رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ نیتن کے دباؤ پہ صدر ٹرمپ نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ اور اس لیے امریکی فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے ABC سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران روایتی راڈار کے بجائے انفراریڈ سسٹم استعمال کر رہا ہے، اور جو F-35 اور F-15 جیسے امریکی جنگجو ان نظاموں کا سامنا کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے، اور ایرانی فضائی حدود اب امریکی لڑاکا طیاروں کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ یہ کیونکہ ساتھ ساتھ کچھ گفتگویں بھی ہو رہی ہیں کہ اب تک ایران کا بارے میں جو خیال تھا کہ ایران خالی ہاتھ ہے اور ہم 24 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے کے اندر اندر ہم رجیم چینج آپریشن کر دیں گے اور وہاں پہ رضا پہلوی کو لینڈ کروائیں گے، وہ سارے کا سارا معاملہ خراب ہو گیا، بلکہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ایران ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو یہ اب ایک اور نیا سمجھ آیا کہ ایران کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور ایران جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، جس میں امریکہ کے F-35 اور F-15 جیسے جنگجو طیارے بھی ایرانی فضائی حدود میں غیر محفوظ ہیں۔ تو معاملہ بڑا کلیئر ہے جی، یہ میں پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور کہ یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چائنا جو ہے چائنیز ٹیکنالوجی وہ بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، تو اس میں بھی چائنیز ٹیکنالوجی ہی کام آئی تھی، اور اس میں ہم نے پھر بھرپور طریقے سے اس کو ایکسرسائز بھی کیا۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی امریکی فوجی حکام کی طرف سے ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فوج نے جو حلف اٹھایا ہے وہ کسی فرد واحد ڈکٹیٹر کے ذاتی خواہشات کے لیے نہیں اٹھایا، اور امریکی جنرل مارک ملی کی تقریر کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم کسی ممکنہ آمر کے ساتھ وفاداری کی قسم نہیں کھاتے، اس کا حلف نہیں اٹھاتے، بلکہ ہم آئین کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ 3 استعفے بڑے آ چکے ہیں، اور
تین استعفوں میں 3 وزیر استعفے دے چکے ہیں صدر ٹرمپ کے، اور ایک جو ہے وہ خصوصی ادارے کے سربراہ جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ لڑائی امریکہ کی لڑائی نہیں ہے، اور یہ اختلافات شدید سے شدید تر ہو رہے ہیں اور استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک اور بھی صدر ٹرمپ کا جو آخری ایک ٹویٹ آیا ہے کچھ دیر پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ریاست ورجینیا میں ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہوا اور پورا دن ریپبلکنز جیت رہے تھے اور جذبہ ناقابل یقین تھا، یہاں تک کہ بالکل آخر میں جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی میل ان بیلٹ ڈراپ آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ ہم ہار گئے ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا 6 کے مقابلے میں 5، 10 کے مقابلے میں 1 بن جاتا ہے، اور پھر بھی نومبر کا صدارتی الیکشن تقریباً 50-50 کے برابر تھا۔ اس سب کے علاوہ ریفرینڈم میں استعمال ہونے والی زبان جو ہے وہ جان بوجھ کر ناقابل فہم اور گمراہ کن تھی، یعنی صدر ٹرمپ جو ہے وہ ورجینیا میں الیکشن ہار گئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ریپبلکنز ہار گئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ ہے۔ تو مسلسل، کیونکہ وہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ اس جنگ کے خلاف بھی بہت زیادہ چرچا ہے، اور جو مسلسل CNN نے آخری جو پول کروایا اس میں 67% جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے اس پالیسی کے خلاف نہیں ہے، اور انہوں نے ڈس اپروو کیا اس سارے معاملے کو۔ تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے ایران کی جو ناکہ بندی کی گئی تھی، وہ ایران کی ناکہ بندی وہ ٹوٹ گئی ہے، اور امریکی ناکہ بندی ٹوٹ گئی، اور اس میں 34 جو جہاز ہیں وہ آبنائے ہرمز کراس کر گئے اور ان کو روکنے میں ناکام رہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جی ایران اپنے آپ کو اسٹیبل بھی کر رہا ہے، اور امریکہ بھی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے، لیکن جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی فی الوقت جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے ایران کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، امریکہ فتح کرنا چاہتا تھا، امریکہ رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں ہو سکی، اور ایران اپنی بات پر قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری ایک صدر ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے تو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، انہوں نے کہا جی ہماری ریڈ لائن ہے، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ کہہ دیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران ہمیں یورینیم دے دے اور جوہری ہتھیار ہمارے حوالے کر دے، جوہری مواد ہمارے حوالے کر دے، تو ہی جنگ جو ہے معاہدہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، اور یہی ہماری آخری ریڈ لائن ہے۔ جبکہ ایران کی طرف سے بھی نئی شرائط پیش کر دی گئی ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ یورینیم اور جوہری پروگرام معاہدے کا حصہ نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پہلے ناکہ بندی ختم کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے پرامن اور سازگار ماحول جو ہے وہ بنایا جائے، پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی اور ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اہم میزائلوں کے ذخیرے کو جو ہے وہ نمایاں طور پر ختم کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک امریکہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک آرٹیکل کی صورت میں سامنے چیز آ چکی ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ان کا جو میزائلوں کا ذخیرہ ہے وہ زیادہ تر ختم ہو چکا ہے یا کم ہو چکا ہے، اور اگر مستقبل میں یہ لڑائی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پھر قریب ترین خطرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو امریکہ کے پاس میزائل ہیں جدید ترین، وہ اس قدر نہیں ہے کہ اس لڑائی کو لمبا چلایا جا سکے۔ اور محکمہ دفاع کے اندرونی ذریعے یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے، اور اگر ایران کی کارروائیوں میں ذخیرے کو اگر ایران کی کارروائیوں میں اگر میزائل دوبارہ سے استعمال کرنے پڑے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اس لیے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی مشکل کا شکار ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جی ایران جنگ میں بے دریغ استعمال کے باعث امریکہ میں جو میزائلوں کی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور نئی جنگ چھڑی تو امریکہ بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف سورسز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں امریکہ کے حوالے سے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے، اور جبکہ ایران کے صدر نے یہ کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، اور اب بھی کر رہا ہے۔ وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لامتناہی اور منافقانہ بیان بازی اور آپ کے دعووں اور اعمال کے درمیان تضاد واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے، لہٰذا ان حالات میں کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا جی معاملہ۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو کہ اقوام متحدہ میں اس وقت زیر بحث ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی
انسانی حقوق کے حوالے سے جو پامالی کی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے سیاسی کارکنان پہ، صحافیوں پہ، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ورکرز پہ، اور جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ اور فوج کی تحویل میں جیلوں میں مقید ہیں سیاسی کارکنان اور لوگ، ان سب کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صحافیوں پر ہونے والے تشدد پہ اور صحافیوں کے خلاف ہونے والے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اقوام متحدہ جنیوا میں۔ اور اس میں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں واضح طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ بین الاقوامی طور پر یہ تسلیم شدہ ہے کہ انسانی حقوق کے گروپ موجود تھے ادھر۔ باری ہے جی پاکستان کی اور 3-4 اور ملکوں بھی، لیکن پچھلے 2 دن سے چل رہی ہے اور آج کا دن بھی وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ بیرسٹر عقیل شہباز شریف صاحب کے کابینہ کے رکن ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں ادھر، اور پاکستان سے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں وہ بھی پہنچی ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے کسی نے بھی عمران خان، بشرا بی بی، سیاسی کارکنان، صحافیوں کے خلاف اقدامات، انسانی حقوق کی تنظیموں، انسانی حقوق کے ورکرز کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ایمان مزاری ہیں، مہرنگ بلوچ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہیں، اور ان کی غیر قانونی قید تنہائی ہے، اس کے بارے میں کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ PWA جو ہے NGO ہے، اور اس نے یہ سوال اٹھایا جی، اور ان کے نمائندگان وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے واضح طور پر ایک مفصل رپورٹ پیش کی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور جب وہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور بحث کا رخ جو ہے وہ حقیقت کی طرف مڑ گیا، اور پھر یہ سوالات پوچھے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بارے میں مطمئن کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے واقف تھے اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے جی، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو پاکستان میں ان کو بھی مینج کیا ہوا ہے، اور جو بھی سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بلند کرتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ کل ہی ایک واقعہ ہوا ہے، حیدر علی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیریٹو بیان کرتے ہیں، اور اپنا بہت ہی شستہ انداز میں کرتے ہیں، لیکن کل ان کو ان کے عزیز و اقارب کو کراچی پولیس نے اٹھایا۔ پہلے گئے گھر پہ چھاپا مارا، اور اس کے بعد چھاپا مارنے کے بعد ان کے گھر میں وہ میل نہیں تھے، مرد حضرات نہیں تھے، خواتین کو لے گئے، پھر مرد حضرات پہنچے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ حیدر علی کے بارے میں بتائیں اور بیان حلفی جمع کروائیں، اور اس کے بعد پھر ان کے بچوں کو بلا لیا گیا، خواتین کو اور کو بلا لیا گیا، ان کو تھانے میں بند رکھا گیا، پھر انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا بیان حلفی دیں، انہوں نے بیان حلفی دے دیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کریں، یا ہمیں اپنے پاسورڈ سارے ہمیں دے دیں، اور وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ان سے کہا گیا کہ آپ ایک اپلیکیشن بھیجیں، ڈی ایکٹیویٹ کریں، پھر ڈی ایکٹیویٹ کیا اکاؤنٹ، انہوں نے پاسورڈ نہیں دیے، اور پھر کہیں جا کے ان کے عزیز و اقارب کو چھوڑا گیا، ان کی والدہ کو ہراساں کیا گیا، ان کے ماموں کو ہراساں کیا گیا، ان کے ممانیوں کو، بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ اقوام متحدہ میں جو اس وقت ہیئرنگ چل رہی ہے تو اس طرح کے واقعات کو بھی وہاں پہ بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کے لیے جی علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پارٹی کی مدد کی ضرورت ہے، سارے MNAs، MPs اور سینیٹرز آ کر اڈیالہ جیل بیٹھ جایا کریں، اور ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا نہ بیٹھیں، جمعرات کو ہی آ جایا کریں اور وہاں بیٹھ جایا کریں، کیونکہ جمعرات کو بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ تو حکومت پر دباؤ ڈالیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری اپوزیشن یہاں بیٹھی ہو اور یہ عمران خان کا علاج نہ کروائیں، یہ انہوں نے کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بھی خبر ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی نے کل ایک قرارداد منظور کی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بگڑتی ہوئی حالت صحت کے پیش نظر ان کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست فوری سماعت کی جائے، اور عمران خان اسٹیڈیم میں منعقد خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد یہ منظور کی گئی ہے۔